السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا موضوع ہے اللہ کا نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، کیونکہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے پھر نہ مل سکوں۔ پھر فرمایا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں 1,24,000 سے زائد انسانوں کے درمیان ارشاد فرمائے۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اس خطبے میں بہت سی اہم باتوں کی وصیت فرمائی اور تاکید کی کہ میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا۔ میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ وہ روشنی ہے جو تمہیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی سیدھی راہ پر گامزن رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور یعنی روشنی کہا ہے۔ فرمایا، بس وہ جو لوگ ایمان لائے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تعظیم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور امداد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہی خوش نصیب، کامیاب اور کامران ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا نازل کیا ہوا نور ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کہا ہے۔ فرمایا، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کو اپنی رسی کہا ہے۔ فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس سے علم والے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، اور کثرت سے اور بار بار تلاوت سے اس کے لطف میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور نہ اس کے عجائبات کبھی ختم ہوں گے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو خوش الحانی سے لطف اٹھاتے ہوئے پڑھا کرو، اور اس میں غور و فکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ قرآن مجید کو نہایت غور و فکر اور تدبر سے پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کا ذکر خود بار بار کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ اسے تدبر سے پڑھتے تھے۔ بعض صحابہ نے خود اپنے بارے میں گواہی دی ہے کہ انہوں نے سورۃ بقرہ سمجھنے پر پورے 8 سال صرف کیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کے مطالعے کے لیے حلقے بھی قائم کر رکھے تھے، جن میں وہ اکٹھے ہو کر اجتماعی مطالعہ کرتے تھے۔ خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص طور پر اس معاملے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں
ہم کیوں نہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، صرف برکت و ثواب ہی کی خاطر نہیں، یا اس لیے نہیں کہ نزا کے وقت جان کنی کی سختیاں آسان ہو جائیں یا مطلب پورا ہو جائے تو طاقوں میں سجا کر رکھ لیں، بیمار پڑ جائیں تو دھو کے پیتے رہیں۔ مجلس کا آغاز تو ہم قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں مگر اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ یقیناً اس کتاب کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر اس سے کہیں بڑھ کر یہ رہنما کتاب ہے۔ یہ ہم نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتاتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے، مگر ہم اس سے بہت ہی کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہمیں ایک توپ دی جائے تاکہ ہم اس کے ذریعے دشمن کے قلعوں کو مسمار کر سکیں، مگر ہم توپ کو مچھر مارنے کی مشین سمجھ بیٹھیں اور اس سے مچھر مارتے رہیں تو اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو نماز اور قرأت قرآن کی روشنی سے منور کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔